اعلی یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اور پیارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج و استخارہ میں آپ کو مرحبا. آئیے ہم اپنے سلسلے کو ابتداً درود شریف کی فضیلت سے شروع کرتے ہیں کہ درود پاک کے بھی بے شمار فضائل ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کے کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور کس مسئلے کے لیے اپنے استخارے کروانا چاہتے ہیں یا کون سی بیماری کے لیے اپنا وظیفہ لینا چاہتے ہیں. مزید سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سر میں درد رہتا ہے، سر سے شولڈر تک آتا ہے، گردن میں پورا دونوں شولڈروں میں جاتا ہے. روحانی علاج بتا دیں انشاءاللہ عز و جل. مزید چلا دیجیے کال. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میری بہن کا نام منظرین ہے اور میری امی کا نام اسلیم ہے، اور ان کو میری بہن کو بہت دنوں سے اثر ہے، لگ بھگ کافی ٹائم ہو گیا ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا. اس کا استخارہ کر دیجیے اور کوئی روحانی علاج بتا دیجیے اس کے لیے. انشاءاللہ عز و جل. جی حضور، میں اپنے بیٹے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں. انگلینڈ سے پاکستان تعلیم کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں. میرے بیٹے کا نام محمد عاطف محمود ہے، اس کی والدہ کا نام عدیلہ طاہرہ ہے. محمد عاطف انگلینڈ سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے. میری شادی کو 3 سال ہو گئے، مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. محمد ضیاء اللہ اطاری، پنجاب سے، ضلع چنیور. میری اپنی کا نام انور بی بی. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلائیے. اسد علی نام ہے اور اس کی والدہ کا نام رحمت بی بی ہے. قرآن پاک نہیں پڑھتا اور آگے پیچھے تھوڑی شرارتیں ہیں. شرارتیں اور قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگاتا. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. میرا نام سحر انصاری ہے، میرے والدہ کا نام پتلی بیگم. میں ایک آٹو رکشہ خرید کر کرائے سے چلانے کے لیے دینا چاہتا ہوں. اس کے بارے میں آپ استخارہ فرما کر مجھے بتائیے یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جن عیسائی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اس وقت انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی روحانی علاج بھی پیش کریں گے. جن عیسائی بھائی کے درد سر اور کندھوں میں تکلیف کی شکایت ہے، ان کے حوالے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ بیمار عابد، اس میں سر درد کے اور دیگر وظائف موجود ہیں، اور اسی طرح مدنی پنسورہ، اس میں بھی بہت سارے وظائف اور دیگر وظائف کے ساتھ ساتھ کہ اپنے عمل کے بارے میں کہ اپنے عمل بڑھانے کے لیے اور دیگر گھریلو علاج کے بھی اس میں معمولات لکھیں. تو اس کا بخوبی مطالعہ بھی کیجیے گا، اور حوالہ دے دیا گیا اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سر درد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھ کر سر پر دم کر لیجیے. اسی طرح آپ ہمارے دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ سے بھی رابطہ کریں. اگر درد ایسا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور تو پھر اس کے لیے آپ اچھے اپنے معالج سے بھی رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. جن عیسائی بھائی نے استخاروں کا فرمایا، استخاروں کے جواب سماعت فرما لیے. عیسائی بھائی نے اپنی ہمشیرہ زرین کے بارے میں استخارہ کروایا.
ان کے ساتھ نظر بد اور بیماری کے معاملات کا اشارہ آیا ہے۔ روحانی علاج اس کا بغور سن لیجئے، وہ یہ کہ اپنی ہمشیرہ کے، اپنی بہن کے سیدھے گال پر، سب سے پہلے سیدھے گال پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورہ کوثر پڑھ کر دم کیجئے۔ پھر اسی طرح الٹے گال پر یہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کیجئے، پھر پیشانی پر دم کر دیجئے۔ اس عمل کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی بہن کو چاہیے کہ یہ یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ جن عیسائی بھائی نے اپنے بیٹے محمد عاطف محمود بن طاہرہ کا استخارہ کروایا، ان کا یہ سفر کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ضیاء اللہ بھائی، آپ کا بھی استخارہ ہوا بے اولادی کے حوالے سے، کسی قسم کے کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ کے معاملات کا تو اشارہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، امتحان، اس پر صبر بھی کیجیے، اور جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اس پر عمل کیجیے۔ روحانی علاج بغور سن لیجیے، یہ کہ قرآن پاک میں یہ دعائے زکریہ موجود ہے، اس کو آپ بغور نوٹ کے کر لیجیے، اس کو لکھ لیجیے۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، دوبارہ سن لیجیے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعائے زکریہ آپ اور آپ کی اہلیہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اولاد نصیب ہوگی۔ سحر انصاری بھائی، آپ کا رکشہ لینا تو بہتر آ رہا ہے، اس کو کرائے پہ دینے میں منع کا اشارہ ہے۔ اسد علی بن رحمت بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان پہ کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ تو نہیں آ رہا۔ بچے ہوتے ہیں، بعضوں کا شرارتیں کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جب یہ سو رہے ہوں تو ان کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یا شہیدو یہ 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول آخر درود شریف میں پڑھ لیں، اور جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کا منہ جو ہے تو وہ آسمان کی طرف ہو، اس دوران یہ عمل کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو بچہ فرما بردار ہو جائے گا، پڑھنے میں بھی دل لگائے گا۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسیم عباس بات کر رہا ہوں مظفر گڑھ سے۔ مجھے 3 مہینے ہو گئے، میری نوکری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ملازمت ملنے کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام قاسم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا دوست ہے، ان کی بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بہنوں کو جلد نیک اور پابند سنت رشتے نصیب فرمائے۔ روحانی علاج عرض کرتے ہیں، اس کے مطابق آپ کی بہنوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راج بھائی، میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، پنجاب کے ضلع اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ میری کاروباری بندش ہے، اس کے لیے میں روحانی علاج کی درخواست ہے، میری روحانی علاج مجھے بتائیں۔ اور میں بیمار بھی رہتا ہوں، میرے ذہن جو نا ٹھیک نہیں ہے، عادت بہت کمزور ہے، برائے مہربانی اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کاروباری بندش دور ہو جائے، اس کا روحانی علاج بھی چاہیے۔ حافظہ بھی کمزور ہے، اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل شاہد بھائی آپ کو دونوں روحانی علاج پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی مزید کال چلا دیے۔ میرا نام دلشاد حسین اتاری ہے، میری والدہ کا نام منورہ بی بی ہے۔ میرے دونوں گھٹنوں میں اکثر جو ہے نا وہ درد رہتی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا شدید درد ہوتی ہے۔ تو ابھی ایک گھٹنے کا تو میں نے آپریشن بھی کروا لیا ہے، تو
اس میں بھی درد ہے اور دوسرے گھٹنے میں بھی جو ہے نا وہ مجھے بہت تکلیف ہے. تو برائے مہربانی استخارہ کر دیجیے، اور اگر کوئی علم وغیرہ کی ہو شکایت تو کاٹ بھی کر دیجیے. دلشاد حسین بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو گھٹنوں کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے. استخارہ کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات کاٹ کی، تو کاٹ کروانا بہت آسان ہو گیا ہے اب تو الحمدللہ. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے تھرو آپ دنیا میں کسی بھی شہر میں، کسی ملک میں بیٹھے کسی بھی مسئلے کی کاٹ کروا سکتے ہیں. ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کا جو آپشن ہے، جو سروس ہے، اس سے آپ استفادہ کیجئے. اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے چند آپشن کھل کر آ جائیں گے. اسی کے اوپر ہاتھوں ہاتھ کاٹ، اس کا بھی مطلب کہ ایک لنک موجود ہے، ایک سروس موجود ہے. اس کو آپ کلک کیجئے تو ایک فارم کھل کر سامنے آ جائے گا. نام، والدہ کا نام، اپنی تکلیف آپ لکھ کر سبمٹ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل سبمٹ ریکویسٹ کنفرم ہو کہ آپ کو ایک پیغام آ جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل کارڈ بھی کر دی جائے گی. کارڈ کرنے کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کی کارڈ ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آپ کی تکلیف کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بذریعہ اٹیچمنٹ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک کارڈ کا پروسیجر میں نے آپ کے توسط سے سارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیا. آپ تمام مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو اس سروس کے ذریعے استفادہ حاصل فرما سکتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام واصف جوید ہے، اور میرے نا جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. میں نے دوائی بھی بہت لیا لیکن آرام نہیں آ رہا. جسم میں دردوں کا روحانی علاج پیش کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. جی مزید کال چلائیے. 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، میرا کام بند ہو گیا ہے بالکل. میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھے روحانی حل بتا دیجیے. 3 ماہ سے کام بند ہو گیا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. جن جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج مانگے ہم سے، آپ سب کو روحانی علاج پیش کیے جائیں گے. اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے استخاروں کا فرمایا، دلشاد حسین بھائی آپ کا استخارہ کرنا ہے کہ آپ کے گھٹنوں کی تکلیف اور ایسی شدید تکلیف جس سے شفا یابی کی کوئی صورت بن نہیں پا رہی، تو اس حوالے سے آپ کو کارڈ کے حوالے سے بھی آپ کو عرض کر دی گئی اور آپ کا استخارہ بھی کیا جا رہا ہے. باقی تمام اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج ہی مانگے، اور تقریباً بعض کا تو معاملہ اور مسئلہ ایک ہی ہے، کاروباری پریشانی کے حوالے سے. انشاءاللہ عز و جل آپ سب کو روحانی علاج پیش کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ایک اسلامی بھائی جنہوں نے کاروباری اور اپنی بیماری کی شکایت کی ہے اور اس کے لیے وظیفہ مانگا ہے، اور اسی طرح ایک ہمارے اسلامی بھائی نے اپنی ہمشیرہ کے رشتوں وغیرہ کے معاملے میں اس کے لیے بھی وظیفہ مانگا ہے. تو کاروباری جہاں رشتہ نہیں ہو پاتا، یا اور کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو جانے کا نام لیتی، مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ایک عمل لکھا ہے، اسے آپ غور بھی فرما لیں اور لکھ بھی لیں چاہیں تو، ورنہ مدنی پنصورہ میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس سے پہلے کہ یہ آپ باوضو ہو جائیں اور 2 رکعت تحیت الوضو یہ ادا کریں. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی نفل پڑھیں اس کا خیال رکھیں کہ مکروہ اوقات نہ ہوں. ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنے کام بند ہو جانے کی شکایت کی کہ کام بند ہو گیا. آپ چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو 100 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ کرم فرمائے گا، اللہ کی عنایت سے آپ کے بند روزگار انشاءاللہ کھل جائیں گے. دلشاد حسین بھائی، استخارہ کیا گیا، گھٹنوں کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے فریاد کی، تو استخارے میں تو کوئی ایسے عملیات، جادو، اثرات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے.
گھٹنوں کی تکلیف کے لیے میں آپ کو ایک روحانی علاج جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے. یہ روحانی علاج آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنجسورہ اس کے باب فیضان اوراد اس کے صفحہ نمبر 243 پیج نمبر 243 پر یہ ملے گا. اس روحانی علاج کو آپ اختیار کیجئے. روحانی علاج کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے. ہر فرض نماز کے بعد آپ کو سورۃ الحشر، یہ 28ویں پارے میں ہے سورۃ الحشر، اس کی یہ آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تو یہ آیت مبارکہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے آپ اپنے گھٹنوں پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل درد آپ کا جاتا رہے گا. ہے قرآن پاک کی آیت، اس کے لیے مخارج اور قواعد کی درستگی یہ شرط ہے. تو مخارج اور قواعد کی درستگی کیسے پتہ چلے؟ اس کے لیے آپ کسی اپنے سنی عالم، سنی قاری سے آپ رابطہ فرما لیجئے. ان کو یہ آیت مبارکہ آپ ان سے پریکٹس کر لیجئے، ان کو سنا دیجئے. اگر مخارج اور قواعد میں کوئی کمزوری ہو اور نہ بھی ہو تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہم اپنے مخارج اور قواعد وقتاً فوقتاً چیک کرواتے رہیں، ٹیسٹ کرواتے رہیں. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ مزید اس کے اندر جس کے بہتر ہوتے ہیں وہ مزید بہتر ہوتے جاتے ہیں الحمدللہ. اور بعض اوقات مخارج اور قواعد کی ادائیگی میں کبھی کبھی کوئی ایسی بندے کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، کوئی اس کے اندر مسٹیک، کوئی غلطی بیٹھ جاتی ہے. پھر اسی کو پڑھ کے بعض اوقات وہ غلطی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے تو ایک بڑی غلطی بن جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات نماز بھی فاسد ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہ کہ اپنے مخارج اور قواعد وقتاً فوقتاً کسی جو قرآن پاک کی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ بھی آپ وقتاً فوقتاً کسی سنی قاری کو سناتے رہیے، جو آپ کو تسبیحات وغیرہ نماز کی، دعائے قنوت اور تشہد، دعائے جنازہ وغیرہ یہ بھی وقتاً فوقتاً سناتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. اور مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ ہے، جہاں جہاں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے وہاں پر یہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں. وہاں پر عشاء کی نماز کے بعد یا جس نماز کے بعد بھی مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے یہاں لگتے ہوں وہاں پر آپ وقت دیجئے. دونوں جہاں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بہت فائدہ حاصل ہوگا اللہ نے چاہا تو. مزید کال چلا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرا نام محسن رضا، میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام آسیہ پروین ہے اور تعلیم کا مسئلہ ہے، پڑھائی میں بہت ناکام جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا و آخرت کے امتحانات میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. محسن رضا بھائی استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میری جو ہے نا جاب نہیں کہیں لگ پا رہی کہیں بھی نا، تو اس میں بہت ہی مسئلے آ رہے ہیں. ملازمت مل جانے کا روحانی علاج آپ کو انشاءاللہ عز و جل پیش کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میرا نام قمر زمان ہے اور میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. تقریباً 1.5-2 سال سے بہت مجھ پہ پریشانی ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، بالکل فارغ بیٹھا ہوں. میری اللہ کا نام زار بیگم. قمر زمان بن مختار بیگم. جی قمر زمان بھائی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل. جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج پیش کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پچھلی کال میں ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے کاروبار اور حافظے کے لیے بھی کچھ تھا، تو حافظے کے لیے وظیفہ بتانا رہ گیا، تو وظیفہ سماعت کر لیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے سر یعنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا قویو 11 بار پڑھ کر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ اور اس کے دیگر حافظہ کمزور ہونے کے بہت سارے وجوہات بھی ہیں، ہمارے تعویذات عطاری کے بستے پہ رابطہ کریں، اس میں یہ وظیفہ بھی انشاءاللہ ہوگا، اور مزید اس میں چند احتیاط مدنی پھول امیر اہل سنت کی طرف سے ہیں تو وہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ ہمارے اسلامی بھائی جن کے جاب وغیرہ کام کا مسئلہ ہے ان کے لیے وظیفہ ہے، آپ باوضو قبلے کی طرف سجدے میں چلے جائیں اور یہ وظیفہ یا مذلو یا معیذو 75 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ امیر سنت کی مایا ناز تصنیف مدنی پنسورہ اس میں یہ وظیفہ لکھا ہے، آپ اسے صدق دل کے ساتھ پڑھیں، اور جب وظیفہ پڑھ چکیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے ہماری۔ ماشاءاللہ جی، محسن رضا بھائی کا استخارہ کیا گیا، پڑھائی میں رکاوٹوں کے حوالے سے آپ نے بتایا۔ محسن رضا بھائی آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات بھی آ رہے ہیں، تو روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ وہ یہ کہ آپ کو چاہیے کہ سرخ مرچیں، لال مرچیں جو گول والی ہوتی ہیں، سرخ مرچیں، یہ آپ 7 عدد لے لیجئے۔ 7 عدد سرخ مرچوں پر آپ کو چاہیے بسم اللہ شریف پڑھیں گے 7 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورۃ الناس۔ اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے قبل ہر بار پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر 3 عدد سرخ مرچوں پر دم کیجیے، پھر ان مرچوں کو اپنے سر کے گرد 21 بار گھما کر اس کو چولہے میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ اور پڑھائی میں رکاوٹوں کے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 105 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل دل لگ جائے گا۔ قمر زمان بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، قمر زمان بن جار بیگم آپ نے نام بتایا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرما لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں، آئیے مل کر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی دعوت کو عام کرنے، خود بھی برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں جلد حلال و آسان روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں انہیں جلد قرض سے خلاصیاں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو ناچاکیوں کا شکار ہے ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں جلد نیک اور پابند سنت رشتے عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔
یا اللہ عز و جل ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر سال پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ یا اللہ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں گم ہو کر یا اللہ عز و جل ہمیں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودار ماہ کی فضاؤں کے صدقے اور طفیل سے قبول و منظور فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر الخلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر